بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ سیرت النبی جلد 2 صفحہ 147 یعنی 147 ویلاگ نمبر 1۔ اور ناظرین، ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی نوعیت، کہ حضور اکرم جو خطبے دیا کرتے تھے وہ کس نوعیت کے ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم کی دنیا کے جانے کے بعد کی ہیں، جو کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آپ نے اپنے خطبہ میں اس کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا: کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ 7 گنا دیا جائے گا، تم کو سلامتی اور اس کی رحمت و برکت نازل ہو۔ اس کے بعد دوسری دفعہ آپ نے خطبہ دیا۔ دوسرا خطبہ: خدا کی حمد ہو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ خدا کی حمد ہو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں، اور اس کے دامن میں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا کوئی، اور جس کو وہ ہدایت نہ کرے اس کو کوئی نہیں رہنمائی دے سکتا۔ اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بہترین کلام خدا کی کتاب ہے۔ کامیاب ہوا وہ جس کے دل کو خدا نے اس سے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا۔ انسانوں کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو پسند کیا، کیونکہ خدا کا کلام سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پر اثر ہے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھو، اور خدا کو دل سے پیار کرو اور اس کے کلام اور ذکر سے کبھی نہ تھکو، اور تمہارے دل اس کی طرف سے سخت نہ ہوں۔ بس خدا ہی کو پوجو اور کسی کو اس کا ساجی نہ بناؤ، اور اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خدا سے سچی بات کہو اور آپس میں ایک دوسرے کو ذات الہی کے واسطے سے پیار کرو۔ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ تم پر خدا کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضور اکرم نے خطبہ دیا جس میں صرف 5 باتیں بیان کیں۔ ہاں، خدا سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی ذات کی نشانیاں، نہ اس کے شایان شان ہے۔ وہی قسمت کو پست اور بلند کرتا ہے، اور رات کے اعمال اس کو دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ خدا کا پر وہ نور ہے، خدا کا پردہ یہ نور ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں عموماً زہد و زقاق، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، توحید و صفات الہی بیان کرتے تھے۔ ہفتے میں کوئی محتم بشافہ بشان واقعہ پیش آتا تھا تو اس کے متعلق فرماتے تھے۔ اکثر ایسا بھی کرتے تھے کہ نئے خطبے کی بجائے قرآن مجید کے انہی مضامین کی کوئی مؤثر صورت، یعنی قاف 2 نقطوں والی وغیرہ پڑھ دیا کرتے تھے، اور یہ صورت آپ جمعہ کی خطبہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، 2 نقطوں والی قاف۔ عید کے خطبہ میں ان مضامین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقع پر دیا کرتے تھے، اور ان میں مقتضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ
آفتاب میں گہن لگ گیا۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے کم سن فرزند حضرت ابراہیم نے وفات پائی تھی۔ مرعومات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ گہن اس لیے لگا ہے۔ آپ نے اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا، جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔